اسلام کے عروج میں حکمت نبی کی ہے، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، محبوب ہم کو اس لیے سنت نبی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ جب یہ مومن لگانے لگے ہیں۔ محترم حضرات، آج مدرسہ عابدہ روضۃ الاطفال میں جن بچوں نے ناظرہ قرآن مجید کا سفر طے کرنے کے بعد حفظ قرآن مجید مکمل کیا، ان کی دستار بندی یہاں حضرات علماء کرام ہمارے بڑے ہمارے بزرگ رکھیں گے۔ یہ مدرسہ عابدہ روضۃ الاطفال جو علم کی ایک شمع ہے جو روشن ہوئی، جس سے جہالت کی جو تاریکیاں ہیں اور جو یہاں پر اندھیرے ہیں اور جو روشنی علم کی نہیں تھی، ایسے ماحول میں ایک گندے اور ایک غیر علم والے ماحول میں مدرسہ عابدہ روضۃ الاطفال کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج سے 3 سال قبل صرف 3 بچوں پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، لیکن دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک انقلاب کی امید ہوتی ہے، دل کے اندر ایک جوش جنو ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور ان کے آنکھوں میں ایسے ایسے عظیم خواب اور ایسے ایسے عظیم مقاصد اور منصوبے ہوتے ہیں کہ وہ 3 بچوں کو 3000 اور کئی گنا تعداد پر محمول کرتے ہیں، کئی گنا تعداد ان کی سمجھتے ہیں۔ اور جس وقت مولانا زاہد عباسی ندوی نے اس ادارے کو قائم کیا، جو جذبات ان کے اب ہیں یہی جذبات ان کے اس وقت تھے جب یہاں 3 طلبہ تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی استقامت، ان کی پابندی، ان کی جہد مسلسل اور ان کی مسلسل کوشش سے یہ نتیجہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا ادارہ تقریباً 80 طلبہ صرف ناظرے اور حفظ میں مشغول رہنے والے بچے ہیں۔ جو 80 بچے ہیں وہ صرف وہ ہیں جو حفظ اور ناظرے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہاں پروگرام سنے، ان پروگراموں سے بچوں کا اندازہ ہوا ہوگا کہ بچوں کو انگلش کا بھی ذوق ہے، بچے ہندی سے بھی واقف ہیں، بچے سائنس سے بھی واقف ہیں۔ اور میں صرف اس پروگرام کی حد تک کوئی نمونہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ میں نے خود یہاں آ کر دیکھا ہے اور میں نے یہاں کے بچوں کا جائزہ لیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بغیر وسائل کے اور بغیر بہت زیادہ ماہر ترین اساتذہ کے اور بغیر کسی نظم کے اتنی محنت کے ساتھ، ایک لگن اور ایک جہد کے ساتھ بچوں کو اس طرح پڑھانا کہ ان کو تمام علوم حفظ اور ناظرے کے ساتھ دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغان کا انتظام کرنا، اور ایسے محلے میں جہاں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہو ایک لگن کے ساتھ کام کرتے رہنا، بالغ بچیوں کو جوڑنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، بالغ بچوں کو جوڑنا، ان کو ان کے کاموں سے، ان کے فرصت کے اوقات میں طرح طرح سے اچھے ان کے اوقات میں مناسب وقتوں میں بلانا اور ان کے لیے تعلیم کے اوقات فارغ کرنا، ان کو دین کی اچھی اچھی باتیں بتانا۔ گویا کہ یہ سب باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ ان کا ادارہ یا یہ ایک چھوٹا سا مکتب جو دیکھنے میں بہت معمولی ہے، عظیم مقاصد رکھتا ہے۔ یہ محض ایک ادارہ نہیں بلکہ مستقل ایک مشن ہے، جو مشن ہم اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ چیزیں بے سلیقہ ہوتی ہیں، ہر چیز 100% نہیں ہوتی، ہر چیز 100% نہیں کہلائی جا سکتی، لیکن ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے جب ہم چلتے رہیں گے، تجربات آتے رہیں گے، ہمارے بڑے ہمیں مشورے دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ چیز جو ابھی بہت مکتب کی شکل میں ہے، اللہ رب العزت اس کو جامعہ کی شکل عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو مدرسے کی شکل عطا فرمائے گا۔ انہی بزرگوں کا سایہ رہے گا، انہی بزرگوں کے مشورے رہیں گے، انہی بزرگوں کی رہنمائی رہے گی کہ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ جہاں آج 2 اور 3 بچوں کی تعداد میں دستار بندی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اسی ادارے سے 2 اور 3 ہزار اور اس سے بڑی تعداد میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس ادارے سے فارغ ہوں گے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اندر جہالت کی شرح بہت زیادہ تھی، بے پردگی تھی، جوا تھا، شراب تھی اور نشے کی مختلف شکلیں تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب ایک ایسا ماحول اس محلے میں بننے لگا، اور یہاں کے دیندار اور انصاف پسند لوگ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس علم کی شمع
کے روشن ہونے کے بعد الحمدللہ کسی حد تک لوگوں کے اندر جھجک پیدا ہوئی، الحمدللہ کسی حد تک لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوا، الحمدللہ کسی حد تک لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس ادارے سے رجوع کریں گے۔ یہ ادارہ جو فی نفسی انتہائی چھوٹا ہے، امید کی جاتی ہے کہ یہ آگے جا کر بہت بڑا بنے گا، اور آج کا اس کا یہ دوسرا سالانہ عظیم الشان پروگرام اس بات کی تمہید ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی تاریخ رقم کرے گا۔ یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنا سفر طے کیا اور مختصر مدت میں ندوے کے ذمہ داران نے اس کو اپنے زیر انتظام لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس کا جو سفر ہے، اس کا جو تعلیمی رخ ہے وہ صحیح سمت پر جا رہا ہے، اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر جا رہا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ادارہ تمام اداروں کے لیے، یہاں کے ذمہ داران تمام رفقا کے لیے اور تمام خدام دین کے لیے رفیق ثابت ہوں گے، نہ وہ حریف ثابت ہوں گے اور نہ وہ کسی کے فریق ثابت ہوں گے۔ ہم سب کو لے کر چلیں گے اور علم کی ایک فضا بنائیں گے اور تمام علاقے میں علم کی شمع کو روشن کریں گے کہ علم ہی سے تمام قوم کا معیار بلند ہوتا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر قوموں کے عروج و زوال اور ان کی قسمت کو لکھا جاتا ہے۔ میں انہی باتوں کے بعد حضرت والا سے اور اپنے مہمانان گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کی دستار بندی کریں اپنے مبارک ہاتھوں سے اور ان کو دعاؤں سے نوازیں۔ یہ ہمارا حسن جاوید اسے ہم کہتے ہیں، پیار میں اسے ہم چمہ کہتے ہیں۔ یہ بچہ وہ ہے جس نے 365 دن میں 666 صفحات یاد کیے، تالی بنتی ہے۔ یہ ایک سال کے اندر ریکارڈ اللہ کی نعمت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نعمت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، نعمت ہے۔ اور یہ ہمارا سعدان اس نے اپنے گھر سے دور ہو کر ایک چھوٹے سے مدرسے میں میں یہ بات جانتا ہوں، یہ میرے ساتھ میرے بچوں کی طرح رہا، میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، کبھی کھانا لیٹ بھی ہوتا، کبھی دیر بھی ہوتی، کبھی بھوکا بھی پڑتا، لیکن قرآن کو نہ چھوڑا اس نے، اور یہ قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے اسے حافظ بنا دیا۔ جی تو یہ سادان قمر ہے، یہ ہاٹا کشی نگر کا رہنے والا ہے، لیکن یہ میرے گھر کا ایک سدس ہے، شاید کہ زندگی بھر یہ نہ ہم سے دور ہو سکے گا نہ ہم اسے دور کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے جلسے میں بھی ایک دستار بندی ہوئی تھی قیس کی، لیکن وہ بچہ آیا نہیں تھا، اور انہی 365 دن میں الحمدللہ 30 بچوں نے ناظر قرآن کیا ہے، یعنی اب 30 بچے رمضان میں اپنی تلاوت شروع کر دیں گے۔ 30 بچے اس چھوٹے سے مدرسے میں جس کی تعداد بہت ہی مختصر ہے، وہ 30 بچوں نے ناظر قرآن مکمل کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ان کے دلی جذبات کو میں سننا چاہتا ہوں، ان کے دلوں کی کھیتی کو میں آباد کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے تیاری کرائی ہے۔
اور یہ اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے میں ان کو سامنے لاتا ہوں میرے اساتذہ کے سامنے، کیونکہ الوداعیہ پروگرام میں عباسیہ حال میں حضرت میں تھا، اور جب آخری پروگرام ہوا تھا، آج میں بڑے جذبات کے اپنے اساتذہ سے بے جھجک بات کہہ رہا ہوں، میں نے آخری پروگرام مقالہ پیش کیا تھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت مولانا عابد صاحب موجود تھے اور حضرت نے مجھے بہت رکھا، حضرت مجھے لے کر جاتے تھے اکثر اورنگ آباد وغیرہ سفر میں، حضرت مولانا رابع حسین صاحب کے ساتھ ہوئے، حضرت محتم صاحب کے ساتھ، حضرت اعظمی صاحب کے ساتھ ہوئے، اب بزرگ اساتذہ میں لے کے جاتے تھے، جب ہوا تو میں جذباتی ہو گیا، وہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اب ہم فارغ ہو کر فضیلت سے چلے جا رہے ہیں، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نظر انداز کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن آپ کی دعاؤں کا محتاج ہمیشہ رہوں گا، اور جب غلطی کروں گا اور جب احساس ہوگا میں آپ کے در پر آؤں گا تو ہمیشہ میری جھولی کو بھر دینا۔ الحمدللہ حضرت نے اس مدرسے کو دعا دی، محتم صاحب نے بھی دعا دی، حضرت مولانا بلال حسنی صاحب نے اس کی سرپرستی قبول فرمائی، حضرت مولانا بلال حسنی صاحب نے اس کو سرپرستی دی، اور پھر اس مدرسے کو شہر مکاتب شہر دارالعلوم نے تو طلبہ میں شامل فرما لیا، اور ندوے کی لسٹ میں اس کا نام پہنچ گیا، اور یہ ہم کو ٹائٹل ملا۔ یہ ہمارے اساتذہ کی شفقتیں تھیں، آج وہی چیز میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔